الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ عیسوی لحاظ سے سال 571 اور تاریخ 22 اپریل ہے۔ عرب میں اس زمانے میں سالوں کی بجائے بڑے واقعات کو مد نظر رکھا جاتا تھا۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اسے عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال۔ اس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے ذریعے مکہ پر حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے اسے نیست و نابود کر دیا۔ قرآن پاک میں سورۃ فیل میں اس کا ذکر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن سوموار ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ آپ ہر سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو معزز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کی خوشی ہر سوموار کا روزہ رکھ کر مناتے تھے۔ تاریخ کے بارے میں اختلاف موجود ہے۔ دلائل النبوہ میں عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندوؤں کی کتاب سے ثابت کیا ہے کہ آخری نبی بہار کے دوسرے عشرے کے دوسرے دن آئے گا، تو اس سے بھی 12 ربیع الاول کا امکان زیادہ ہے۔ کچھ کے نزدیک یہ تاریخ 9 ربیع الاول ہے۔ لیکن میلاد کی خوشی تو سب مناتے ہیں، کوئی میلاد النبی کے نام سے، کوئی سیرت کانفرنس کر کے، اور کوئی امام الانبیاء کانفرنس کے نام سے۔ فرق صرف طریقہ کار کا ہے کہ کس طرح منایا جائے۔ میری ذاتی نظر میں اسلام کے اصولوں یعنی قرآن و سنت کے طریقوں کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دوستو، اصل مقصد محبت رسول ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقوں، اصولوں اور قواعد و ضوابط کو اجاگر کیا جائے۔ میلاد النبی کا اصل مقصد بتایا جائے۔ ربیع الاول کے تمام خطبات سیرت رسول پر ہوں، آپ کی بعثت کے مقصد کو واضح کیا جائے۔ آخر میں ترمذی شریف سے ایک واقعہ سنا کر اجازت چاہوں گا۔ حضرت ابو طالب شام کی طرف نکلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب یہ لوگ بحیرہ راہب کے پاس پہنچے تو وہیں پڑاؤ ڈال دیا، اپنی سواریوں کے کجاوے کھول دیے تو راہب اپنے گرجا گھر سے نکل کر ان کے پاس آیا۔ حالانکہ اس سے پہلے لوگ اس کے پاس سے گزرتے لیکن وہ کبھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا اور نہ ان کے پاس آتا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ابھی سواریاں کھول رہے تھے کہ راہب نے ان کے درمیان گھستے ہوئے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا اور بولا، یہ سارے جہاں کے سردار ہیں، یہ سارے جہاں کے سردار ہیں، یہ سارے جہاں کے رب کے رسول ہیں، اللہ انہیں سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ تو اس سے قریش کے بوڑھوں نے پوچھا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا، جب تم لوگ اس ٹیلے سے اترے تو کوئی درخت اور پتھر ایسا نہ تھا جو سجدے میں نہ گر پڑا ہو، اور یہ دونوں صرف نبی کو ہی سجدہ کرتے ہیں۔ میں انہیں مہر نبوت سے پہچان رہا ہوں جو شانے کی ہڈی کے سرے کے نیچے سیب کی مانند ہے۔ پھر وہ واپس گیا اور ان کے لیے کھانا تیار کیا۔
جب وہ کھانا لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کسی کو بھیج کر انہیں بلا لائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا ایک بدلی آپ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ جب آپ لوگوں کے قریب پہنچے تو درخت کے نیچے لوگوں کو بیٹھے پایا۔ جب آپ بیٹھ گئے تو درخت کا سایہ آپ کی طرف جھک گیا۔ اس پر راہب بول پڑا، دیکھو درخت کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک گیا ہے۔ پھر راہب ان کے سامنے کھڑا رہا اور قسم دے کر کہہ رہا تھا، انہیں روم نہ لے جاؤ، اس لیے کہ روم کے لوگ انہیں ان کے اوصاف سے پہچان کر قتل کر دیں گے۔ پھر مڑا تو دیکھا کہ 7 آدمی جو روم سے آئے ہوئے ہیں، اس نے ان کا استقبال کیا، پوچھا کیوں آئے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم اس نبی کے لیے آئے ہیں جو اس ماہ آنے والا ہے، اور ہر راستے کی طرف آدمی بھیجے گئے ہیں، اور ہم تمہاری اسراء کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو راہب نے کہا یہ بتاؤ، اللہ جس امر کا فیصلہ کرے اسے کوئی ٹال سکتا ہے؟ ان لوگوں نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا پھر تم اس کی بیعت کرو اور اس کے ساتھ رہو۔ پھر عربوں کی طرف متوجہ ہوا، میں تم کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اس کا ولی کون ہے؟ لوگوں نے کہا ابو طالب۔ تو اس نے قسم دے کر واپس مکہ لوٹا دیا۔ اس سفر میں حضرت ابوبکر اور حضرت بلال بھی ساتھ تھے۔ راہب نے آپ کو کیک اور زیتون کا توشہ بھی تحفے میں دیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔